اب ہم افغانستان کے موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں, طارق پیرزادہ صاحب ہیں, حسن عسکری صاحب موجود ہیں, اور افغانستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مجیب الرحمان رحیمی. آپ ترجمان ہیں چیف ایگزیکٹو کے ڈاکٹر عبداللہ کے. تو میں سب سے پہلے انہی کے سامنے سوال رکھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر مجیب. فرسٹ کوسچن از, what are the reasons of trust deficit you think between Pakistan and Afghanistan? Let me begin by emphasizing that Afghanistan and Pakistan are two brotherly countries with common religion, history and culture. You have supported our cause during the Soviet invasion of Afghanistan, and you are hosting millions of Afghan refugees for decades. The gap or the deficit trust between the two countries has a long history. It mainly begins with the victory of Mujahideen and the collapse of the Soviet-backed regime in Kabul. Some of these concerns are legitimate. They need to be addressed by the two countries. And some of them, they are only perceptions and misunderstandings, which need to be debated and discussed openly. We need to overcome them because these misunderstandings and misperceptions act as impediment to the betterment of the relations between the two brotherly countries. Currently, the main issue is terrorism and sanctuaries for terrorist groups. And the other common perception in Pakistan probably is linked to Pakistan's relation with India and the use of Afghanistan soil and land by Indians against the interest of Pakistan, and also recently the support by the Afghan authorities for the TTP, Tehreek-e-Taliban in Pakistan. These are some of the common issues which are functioning as impediment to the betterment of relations, and some of them are legitimate concerns which need to be addressed. Please stay with us. Of course, right. ڈاکٹر شاہد صاحب, ٹھیک ہے, شاہد لطیف صاحب, اب آپ جو ہے اس معاملے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو وہ ابھی آپ سن رہے تھے ان کی بات, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں افغانستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ٹیررزم کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے, یہ ہم بھی جانتے ہیں. اب پاکستان کا شکوے سے بھی وہ اویئر ہیں کہ جی افغانستان کی سوئل استعمال ہو رہی ہے, انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا ہے. لیکن ہمیں ایک ایلیمنٹ ایسا بھی نظر آتا ہے, مثال کے طور پہ کچھ ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا افغانستان سے, مجھے پتا چلا کہ افغانستان میں ایک بہت شکوہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جی پاکستان وہاں پر ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کو بڑے مضحکہ خیز انداز میں دیکھ رہا ہے. اگر دکھا سکیں کچھ ٹویٹس کا عکس جس میں پاکستان ڈیفنس کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور مجھے پتا چلا کہ وہاں بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے اس معاملے کو, اور سمجھا جا رہا ہے کہ واقعی پاکستان کی طرف سے ٹویٹس کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا, اگر پلے کیا جا سکے. یہ کچھ ٹویٹس ہیں, پاکستان ڈیفنس کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا. اب ظاہر ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کوئی تیسرا ایلیمنٹ ہے جو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور کوئی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے. تو شاہد لطیف صاحب, اس میں جو انڈیا والا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا ایلیمنٹ بھی تو ہے جو پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی انٹینشنلی ایفرٹ کر رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس قسم کا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. دونوں طرف ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں, خدشات ہیں. تو جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا سلوشن کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ دونوں کے درمیان بیٹھ کر بات چیت اور مذاکرات کا ماحول پیدا کیا جائے. دونوں بالکل برادرانہ ممالک ہیں, دونوں مسلم ممالک ہیں, ہمسائے ہیں. تو پھر یہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جو کہ لازمی ایک تیسرا فیکٹر ہے جس نے دونوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بگاڑ رکھے ہیں, اور دیکھنے میں وہ ہندوستان نظر آتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جبکہ افغانستان کو ایسا شکوہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان کے خلاف کچھ کروا رہا ہے. ہمارا جو شکوہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو راہ ہے اس نے پاکستان میں جو دہشت گردی کروا رکھی ہے اس کے تو ہمارے پاس ڈھیروں ثبوت ہیں, اور ہم نے وہ سب کے سب دنیا کے سامنے بھی پیش کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ افغانستان میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سامنے بھی رکھے گئے ہوں گے. اور پھر ایک سٹیج ایسا بھی آیا کہ افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ را کا ساتھ دے رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے. اس کے بھی ثبوت جو ہیں وہ ہم نے پیش کیے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھا جائے اور جو تحفظات اور خدشات ہیں ان کے ثبوت میز پر رکھے جائیں اور پھر جہاں جس کی غلطی ہے اس کو مانا جائے اور اس کا سد باد کیا جائے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ، روایتی دوستی ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی پیدا ہو، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہندوستان کو اس چیز کی اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ ہماری جو آپس میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی لفظ استعمال کیا کہ ہمارے درمیان ایک مس پرسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ کوئی تیسرا فریق اٹھا رہا ہے اور اس کو بڑھا رہا ہے، تو لہٰذا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہماری سفارتکاری کی ضرورت ہے اور ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے شکوے دور کرنے کی تعلقات کے حوالے سے افغانستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس بارے میں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں، لیکن پروفیسر صاحب اس سے پہلے اب آپ کی اس پر رائے کیا ہے سر؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس، جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی کچھ ٹویٹس بھی آپ کو دکھائیں جو افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کا اس میں مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستانی حکومت، پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، ایک عام پاکستان بھی شاید نہ کر سکے، تو یہ آپ کے خیال میں انٹینشنلی جو کر رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے کہ جو آپ انٹرنیٹ پہ چاہے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، جب تک وہ ویریفائی نہ ہو ان کو آپ کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بندہ بھی اکاؤنٹ بنا کر کوئی کہانی بھی، کوئی قصہ وہاں اس پہ چڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا انٹرنیٹ میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوتی وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت سے لوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے اگر حکومت خود یہ بات نہیں کہنا چاہتی۔ اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے شاہد لطیف صاحب نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگز کی انہوں نے تذکرہ کیا اور مس پرسیپشن کی بات کی، وہ اسی طرح دور ہو سکتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے سے بہت سی شکایات دور ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی شکایات غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ پاکستان میں اور افغانستان میں ہو نہیں پا رہا، اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ کچھ علاقے میں فورسز ایسی ہیں، ایلیمنٹس ایسے ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہوں گے، پاکستان کے اندر بھی ہوں گے، تو چاہیں گے کہ یہ ان کو لڑوا دیا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب میں طارق پیرزادہ صاحب کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے جو انڈیا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پیرزادہ صاحب سے، لیکن یہ سوال جو بات ہو رہی تھی میں پہلے ڈاکٹر مجیب سے پوچھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر مجیب، here in Pakistan, people of Pakistan think that there is an element, and which is India, which is playing its negative role to create some distance between Pakistan and Afghanistan. So what do you think about India and Afghanistan's relationship? I'm well aware of the concern and the widespread concern, and that also has some roots in Pakistan and India relations. The tense relation the two countries has, and also the security issues. But I have to emphasize that we are two Muslim and brotherly countries. We are two neighbors. There are a lot of things in common. India might have such a plan and intention to do so. But we in Afghanistan, the government of Afghanistan and the majority of people, we do not have solid evidence that India is using Afghanistan land against Pakistan, or for its intentions to destabilize or, as you put it, play a role in this gap deficit, in the gap deficit between the two countries, or preventing the betterment of the relations between the two countries. Here, the belief in Afghanistan is that Afghanistan is a sovereign country, is a sovereign nation, has the right to have good relations with all countries of the world, including India. But that relation in no ways means that we allow Indians to work against Pakistan. Right, sir. I have to take a break here. Please stay with us. میں کے بعد طارق پیرزادہ صاحب سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور جیسے ہم باقی ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ویسے انڈیا کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ انڈیا ہماری زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک بریک لیتا ہوں، پھر میں طارق پیرزادہ صاحب سے ان کی رائے معلوم کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اب شاہد لطیف صاحب، یہ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ یہ ٹرکی ہے. ظاہر ہے اس میں کئی مرتبہ کوشش بھی ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپس میں مذاکرات کیے جائیں، لیکن جب بھی ہمارے افغانستان میں یہاں بلوچستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری بلوچستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس ایویڈنس موجود ہوتے ہیں کہ افغانستان سے انٹروڈرز آئے تھے اور انہوں نے کارروائی کی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان وہاں سے بھی یہ الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو ایک پریکٹیکل سولوشن اس کا کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں اور یہ حسن عسکری صاحب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن مذاکرات ہیں. اس کا سلوشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اور یہ کمیونیکیشن ہی ایسی چیزوں کا علاج ہوا کرتی ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھیں، جو بھی شکوے شکایتیں ہیں، جو بھی خدشات ہیں، ان کو میز پر رکھیں اور اس کے ثبوت کے ساتھ بات کریں. یہ ہوائی باتیں نہیں کی جاتی، اور اگر پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو افغانستان کو ماننا ہوں گے، اور اگر افغانستان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو ہمیں بھی اپنی غلطی ٹھیک کرنا ہوگی. تو جب تک آپ پورے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات نہیں کرتے، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی سوورن کنٹری والی، یہ افغانستان میں ایک ان کو شکوہ ہے کہ پاکستان کے ہاں سے وہاں پہ اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو انفورس کرنے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے. وہ جو ایک پرانے وقتوں میں ہم بات اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کرتے رہے، اس پر ان کو کچھ تحفظات ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تلاش میں ہم شاید کچھ ایسی پالیسی بنانے کی اور اس کو عمل درآمد اس پر کرنے کی کوشش کرتے رہے جیسے افغانستان کی حکومت اور ان کے معاملات میں یہ دخل اندازی کی حد تک پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں بیٹھ کر ہمیں حل کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم حل نہیں کرتے تو اس کا فائدہ تو انڈیا اٹھا رہا ہے. جیسے افغانستان میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں اور ان کے پاس ثبوت نہیں کہ ہندوستان وہاں کی زمین استعمال کر رہا ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ ٹھوس ثبوت ہیں تو ہم یہ معاملہ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل پہ ثبوت رکھیں کہ یہ جگہ ہیں، جیسے اے پی ایس کا معاملہ ہے، جیسے پشاور میں اور اٹیکس ہیں. انڈیا جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر ہم کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، تو پھر ریکارڈ ٹیبل پہ رکھیں اور بات کریں تاکہ آپس میں بیٹھ کر یہ معاملے جو ہیں اشرف غنی صاحب کی طرف سے ہم وہ کوششیں نہیں دیکھتے جو ان کی طرف سے ہونی چاہیے، جو ہماری طرف سے ہوئی ہیں وہ اشرف غنی صاحب کی طرف سے وہ کوششیں نہیں ہو رہی. لیکن کیا ڈاکٹر عبداللہ یہ سوچتے ہیں، یہ سوال میں ان کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن پہلے پیزا صاحب آپ کی سر رائے کیا ہے اس پر؟ ذرا سوال کر لیں، میں سنا نہیں آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے، افغانستان کی سوئل استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن افغان حکومت نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات مصیبت یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت کابل کے حکمرانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہے. 40% سے زیادہ رقبہ جو پہلے 30% کے قریب تھا وہ افغان طالبان کے زیر اثر ہے، جو کہ افغانستان کے شہری ہیں جن سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں ایک مثال دیتا جاؤں آپ کو کہ جن دنوں طالبان کی حکومت تھی ان دنوں متوکل جو ان کا وزیر خارجہ تھا وہ پاکستان آیا، تو پاکستان کے ایک سیاستدان اس میٹنگ میں شریک تھے، تو اس کا جو انداز گفتگو اس وقت پاکستان کے ساتھ تھا جیسے کوئی بڑی قوت کا وزیر خارجہ ایک چھوٹے ملک کی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. تو یہ طالبان جن کے اوپر پاکستان کے اثر و رسوخ کی بات کی جا رہی ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ مبالغے کی حد تک تو درست ہو سکتی ہیں، ان میں سچائی نہیں ہے. افغان طالبان وہ لوگ ہیں جو 15-16 سال سے امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس میں خون دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ان لوگوں نے جتنا خون دیا ہے اس کے بعد ان میں وہ اعتماد موجود ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی افغانستان میں پالیسی نہیں چلا سکتے. لہذا جواب یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کے شہری، چاہے وہ افغانستان کے طالبان ہوں یا افغانستان کی موجودہ فوج جو کہ امریکہ کی مدد سے بنی ہوئی ہے، اس کا عمل دخل ہو. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کردار غنی صاحب کا بتا دیتا ہوں. ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ لوگ 2200 پولنگ سٹیشن پر ریگنگ کر کے اشرف غنی صاحب نے حکومت حاصل کی، جس کو چیلنج کیا تھا عبداللہ نے، اور پھر اس کے بعد جان کیری آیا اور اس نے ایک سمجھوتا کروایا
اور اس کے نتیجے میں ایک غیر آئینی عہدہ پیدا کیا گیا جس کو بعد میں آئینی شکل دی، جس کا نام چیف ایگزیکٹو تھا۔ تو میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو اثر و رسوخ ہے، ایک تو امریکہ کا ہے، دوسرا ہندوستان کا بڑا واضح ہے۔ آپ وہ تمام معاہدات دیکھیں جو کہ افغانستان کے ہندوستان کے ساتھ ہے، فوجی تربیت، صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے 30 سال سے ایک وار زون رہا ہے، ایک وہاں پر ایک جنگ، ایک منٹ نہیں اہم رہ جائے گی بات، ذرا مجھے ایک منٹ بات سر ذرا جلدی کر لیجیے گا، وقت کم ہے، میں سوال آگے بھی کرنا چاہ رہا ہوں ان سے بھی۔ جی نہیں وہ پھر بڑی بات ضائع ہو جائے گی نا۔ دوسری بات، اگر آپ ذرا پچھلے 8-10 مہینے کی سیاست کو دیکھ لیں، چاہے وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو، اس میں جو اشرف غنی کی حکومت جو بیان تھا، اور جو موجودہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں بیان دیکھیں، اور اس میں براہ راست آپ کو رشتہ نظر آئے گا نئی دہلی سے آئی ہوئی پالیسی کا جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ صحیح ہے سر۔ اب میں ذرا سوال رکھ دوں ڈاکٹر مجیب کے سامنے۔ ڈاکٹر مجیب، what is the stance of Chief Executive Office about the reconciliation with Pakistan? Do you think there is a difference between Ashraf Ghani and Dr. Abdullah on this issue? I do not think that there is the fundamental differences inside the government of Afghanistan when it comes to our relations with Pakistan. But there might be some difference in approaches and tactics and strategies. The chief executive is someone who served in Afghanistan for nearly all his life at different stages. And in a stage, he migrated himself to Pakistan and worked there for a while. And then from there, he joined the Jihad. He is pretty much in favor of the betterment of the relations between the two countries. He understands that there are a lot of common opportunities that we have to utilize, and there are common threats that we have to face, and we have to fight them together. Terrorism, instability, and using terrorism as a means to achieve foreign policy objectives, and the existence of extremism and fundamentalism in the region is the common threats against the national interests and stability of the region, and at the same time against the interests of the two countries. The chief executive is very much in favor of tackling these issues and opening the space for better relations between the two countries, and expanding our trade and also our businesses, people-to-people contacts, and also listening which is very positive thing, and legalizing the cross-border activities, and also right, sir. Last question I want to ask you. Soon there will be elections going on in Afghanistan. You think, how do you see your position in those elections? What is the current position of your party and Dr. Abdullah? And what do you think and see about the relationship with Pakistan if Dr. Abdullah succeeds? We will have two elections in Afghanistan. The first one which is close. We hope to have it next year. It's a parliamentary election and district council election. But the presidential election would be held sometime in 2019. As I personally a spokesperson for the chief executive, and I also represented him as a spokesperson during the election campaign, we have expressed our goodwill toward Pakistan, and we have real intention and strong political will. Right, sir. Sir, we are running short of time. I'm sorry. Thank you very much for joining us, and we wish you good luck for election. میں سر آپ کا پوائنٹ آخر میں نہیں لے سکا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا تھا. میں ان سے ذرا بہت شکریہ آپ کا شرکت کرنے کے لیے. طارق پیرزا صاحب آپ کا بھی